بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یکسبا نواز، تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین، بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ان محسنین کی، بانیان کی، القائم آرگنائزیشن کی، یہ جو صف ادا کا اہتمام ہے، پرخلوص صف ادا کا اہتمام، کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزا اس عزاداری میں شامل ہوئے ہیں، دامے درمے سخنے جس نے جیسے بھی حصہ ڈالا ہے، مولا سب کی محنت کو عزاداری میں شمار فرما۔ صلہ ایک ہی چاہتے ہیں، وہ راضی ہو جائے جس نے حسین بڑا مشکل پالا ہے۔ بہت ساری مومنین اور مومنات کی دعائیں نام بنام کچھ یاد ہیں، کچھ نہیں یاد۔ جتنی یہ خطوط، یہ پرچیاں پڑھی ہیں، ان سب کو بھی ساتھ ملا کے، اور بالخصوص کوٹلی سیدہ سے جابر رضوی صاحب کڈنی کے مسئلے میں مبتلا ہیں، مولا انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ لاہور سے ڈاکٹر شعبان صاحب، عامر صاحب، ان کے اہل و عیال، مولا محافظت فرمائے۔ موسم کی شدت کی وجہ سے یہ میرے القائم آرگنائزیشن کے جو اسکاؤٹ ہیں، مولا ان کی جوانیاں سلامت رکھے۔ میری وہ بہنیں جو ان کے شانہ بشانہ خواتین کی خدمت میں مصروف ہیں، سیدہ کا لال ان کے پردے سلامت رکھے۔ ایک اسکاؤٹ ہمارے گرمی کی شدت کی وجہ سے بیمار ہیں، آج کے دن کا صدقہ مولا انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک مومنہ مستور ہیں، مولا کی عزادار ہیں، ان کا حکم ہے کہ بھائی میرے لیے اولاد کی دعا کر دو، صدقہ جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا۔ اس مومن مستور کو اولاد صالح عطا فرما۔ کفایت صاحب، حاجی زیگم صاحب، چودھری الطاف صاحب، بلال جعفری بھائی، عاطف صاحب، جتنے بھی اس عزاداری میں شامل ہیں، مالک صاحب کی، اور بالخصوص مولوی صاحب جو ناظم منبر ہے، عمران حیدر بلالی کے والد وفات پا چکے ہیں، مولا درجات بلند فرمائے۔ اور یہ ایک صاحب ہیں وحید کوثر صاحب، ان کا پرس گم ہو گیا ہے جس میں ضروری کاغذات ہیں، جس کو ملے وہ القائم
موبائل کاؤنٹر پر رابطہ کر لیں، صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رش کے جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ روز کی طرح تسبیح سمجھ کے آغاز مجلس میں، جملہ نہیں ہے اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پڑھنے جا رہا ہوں۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو سیدہ، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ شان حسین کی یہ ریت ہے، عرصہ 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 9 محرم کو میں نے کئی دفعہ فضائل پڑھنے کی کوشش کی، لیکن عزاداروں کی آنکھیں رونے کے لیے اتنی بےتاب ہوتی ہیں۔ پھر میں نے گھر جا کے سوچا یہ آخر وجہ کیا ہے؟ شاید حسین کے بچوں کی پیاس یاد آتی ہے۔ تصور ذرا کربلا لے جاؤ نا، یہی وقت ہے، خیام حسینیہ، ہر طرف ایک صدا ہے آلتش۔ رات فیروز والا میں جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے، 3 سیدزادے مجمع میں بے ہوش ہوئے۔ صبح میں نے ان کی خیریت کے لیے فون کیا، انہوں نے عجیب جواب دیا، روتے روتے مر بھی جائیں اکبر واپس تو نہیں آیا۔ بڑے حوصلے سے، بڑی تسلی سے حجدینی ماتم کا اس پہ رونا ہے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکی۔ کوئی اتنا غریب ہے، کوئی اتنا غریب ہے کربلا والا، خود فرماتا ہے جتنا ممکن ہو سکے مجھ پہ رویا کرو۔ کیوں مولا؟ تو جوانان جنت کا سردار ہے، تیرا تو لباس جنت سے آتا ہے، دوش محمد کا سوار ہے، تجھے جبریل لوریاں دیتے ہیں، ماں زہرا تیرے بدن پہ بارش کے قطرے برداشت نہیں کرتی، کیوں کہتے ہو مجھ پہ رویا کرو؟ آواز ایک آتی ہے، اس لیے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ آج 9 محرم ہے، 8 دن تمہاری خدمت کی ہے، لیکن یہ جڑے ہوئے ہاتھ، پردے داروں سے بھی معافی، عزاداروں سے بھی معافی ہے۔ معافی اس لیے مانگو صرف اپنی طرف سے نہیں، اس بارگاہ میں جتنے بھی مولا کے مداح پڑے ہیں سب کی طرف سے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ جڑے ہوئے نہیں بلکہ ہر عزادار اپنے قدموں پہ محسوس کرے۔ عزادار کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے۔ یہ ہاتھ پتہ میں نے کیوں جوڑے؟
معافی پتہ کیوں مانگی؟ تم سے بھی مانگتا ہوں، حسین کی ماں سے بھی مانگتا ہوں، سیدہ جو حق تھا تیرے بچے کے مسائل پڑھنے کا، اب وہ ادا میں بڑی مشکل سے خود پہ کنٹرول کیے ہوئے ہوں، خود رو پڑا پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا۔ کچھ ضروری گزارشات کرنی ہے۔ آج ہے 9 محرم کا دن، آستینیں کھلی رکھنا، گریبان کھلے رکھنا، بازار میں چلو تو پتہ چلے تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے۔ شرم کر کے نہیں رونا، کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے کربلا کا غریب، خدم اللہ اجورکم تقبل اللہ اجورکم۔ اجازت دو، یہ جو پردے دار عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں نا، ان میں سے کسی کا بھائی ہو، کسی کا بیٹا ہو، جو مرشدزادیاں ہیں، چاہے ایک دن کی ہے، میری ماں سے زیادہ رتبہ رکھتی ہے، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا۔ ویسے مجھے یقین ہے تم عزادار گھر کی بیٹیاں ہو، آج تم نے زیور نہیں پہنے ہو۔ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں زیور لے کے دینے والے سلامت رہیں، تمہارے سر پہ سایہ سلامت رہے۔ لیکن پھر بھی میری دعا ہے، اگر کسی میری ماں بہن بیٹی نے ابھی تک زیور نہیں اتارے، مجلس کے بعد گھر جا کے زیور اتار دینا۔ اس کی وجہ ہے یہ ہے کہ جس کی یاد میں تم آئی بیٹھی ہو نا، وہ خود نہیں اتاریں گی، شمر اتار کے لے جائے۔ کوئی حوصلے کی تلقین نہیں ہے، کسی کو میں نہیں کہوں گا حوصلے سے رو۔ کس بات کا حوصلہ یار؟ بطول کا باغ اجڑ گیا، میں حوصلہ دوں تمہیں؟ کس بات کا حوصلہ؟ ایک اور گزارش، آج ہے 9 محرم کا دن، تم ہو غیرت مند عزادار، مجھے پتہ ہے تمہاری تربیت ایسی ہوئی ہے، تمہیں پتہ ہے ان باتوں کا، لیکن پھر بھی غریب کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے پھر جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا منت کرتا ہوں۔ میں عاطف بھائی لاہور سے چلا ہوں، میں نے دیکھا ہے پردے دار میری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے پیر پیدل سفر کر رہی ہیں۔ دامن اٹھا کے دعا کرتا رہوں، اللہ کرے کسی کتے کی نگاہ ان قدموں پہ نہ پڑ جائے۔ تمہیں کیا پتا ان کی عزت کیا ہے، ان بیٹیوں کا مقام کیا ہے، ان بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ میری وہ جملہ ماتم کہا گیا ہے عزادارو، یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی۔ جوان بھائی کا جنازہ ہونا دہلیز کے باہر قدم نہیں رکھتی، دروازے میں کھڑے ہو کے کہتی ہیں جا علی اکبر کے حوالے، ہم پردہ دار ہیں باہر نہیں آ سکتے۔ لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا،
وہاں انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ، نہ اپنے بچوں کی پرواہ۔ بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہے، چوک میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہے۔ ہر زمانے والا تمہیں رو رو کے یہی بتانا چاہتی ہیں، ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں۔ آوازیں بلند کر کے رویا کرو۔ آج آنا ہے جنازہ، جنازہ اس کا جسے جوانی کفن پہن کے روتی رہے۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، لیکن التماس اتنی ہے، جب جنازہ آئے نا آوازیں بلند کرنا، اتنی آوازیں بلند کرنا محلے دار بانیان سے پوچھیں شاہ جی کل بارگاہ میں کون مر گیا تھا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ پردے دار راستے میں آتے دکھائی دیے نا تمہیں، مجھے پتہ ہے تمہاری تربیت ہے، تمہیں ان باتوں کا پتہ ہے، لیکن فریضہ منصبی سمجھتے ہو یا میرے دل کے اندر کا درد ہے جو تمہارے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کوشش کرنا پردے دار کا راستہ چھوڑ دینا، پشت کر لینا مستورات کی طرف، اور جب وہ انتہائی احترام عزت اور آرام سے گزر جائے نا تیری پشت کے پیچھے سے، پھر شام کو منہ کر کے کہنا علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو 9 محرم کو بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت، آگے والے راستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، رو رو کے کہنا اللہ جانے غازی نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا جب تو بازار کی بھیڑ میں بیٹھ بیٹھ کے کہتی رہی چادر دے دو تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ کتنا ماتم کرو گے؟ یکم محرم سے تم لگے ہو ماتم کرنے غریب کا، آج 9 ہے، کل ہے 10 کا دن۔ خبردار کسی مولوی کے فتوے کی پرواہ نہیں کرنی، جتنا ہو سکے خون کا ماتم کرنا ہے، جتنا ہو سکے، جتنا کوئی روکے اتنا زیادہ کرنا ہے۔ اگر کوئی روکے نا اسے صرف اتنا کہنا بتا کربلا میں علی اکبر کی پھپھیوں نے پتھروں کا ماتم نہیں کیا؟ اکبر کی پھپھیاں پتھروں کا ماتم کریں، ہم زنجیر بھی نہ ماریں۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ کتنا ماتم کر سکتے ہو تم؟ 10 محرم کو تم سب سے زیادہ ماتم کرو گے، تم کرو گے خون کا ماتم۔ عصر تک تمہاری پشتیں ہو جائیں گی زخمی، خون کی ندیاں بہنے لگیں گی تمہارے بدن پر، لیکن پھر جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ ہاتھ بار بار چودھری صاحب اس لیے جوڑتا ہوں، ہو سکتا ہے میری کوئی منت مان کے رو پڑے، ہائے جو غریب کو رونے کے لیے، غریبوں کا ذکر ہے، غریب بن کے کرنا چاہیے نا۔ عصر تک تمہاری پشتیں ہو جائیں گی زخمی، لیکن منت اس لیے کر رہا ہوں شام غریباں کی مجلس سے پہلے گھروں میں نہ جانا۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر گھر بھی ہمارے، پردے دار بھی ہمارے، ہم گھر کیوں نہ جائیں؟ مر جاؤں یہ سطریں نہ پڑھوں۔ رونے والوں جب تم زنجیر مار کے گھر چلے جاتے ہو نا، وہی وقت ہوتا ہے جب سجاد کی پوسٹ پہ پہلا تازیانہ لگتا ہے۔ آوازیں بلند کرنا، کس لفظ کا انتظار ہے تمہیں؟
क्यों नहीं रोते हो? बतूल का बाग उजड़ गया है, आज भी इम्तहान लोगे जाकिर को। सदके सदके याद आ रहा, याद आ रहा। कोई और काम नहीं करना, सिर्फ अदादारी करनी है। सदके नवाजों पे अल्लाह रहम फरमाए। हुसैन की जख्मी मां नवाजों पे दस मुहर्रम को तेरी पुश्त भी जख्मी होगी, हुसैन के सज्जाद की पुश्त भी जख्मी होगी, लेकिन फ़र्क बड़ा है तेरी पुश्त में और हुसैन के सज्जाद की पुश्त में, बड़ा फ़र्क है। जुमला मातम का है, मैं बड़े कंट्रोल करके बड़ी मुश्किल से सतरें पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे मर जाऊँ ये सतरें ना पढ़ सकूँ। तेरी पुश्त भी ज़ख्मी होती है, सज्जाद की पुश्त भी ज़ख्मी होती है, लेकिन फ़र्क बड़ा है। जब तू और मैं जंजीर मार के घर जाते हैं ना, हमारी छोटी छोटी बहनें अर्के गुलाब में कपड़े भिगो के हमारी पुश्तों से लहू को साफ़ करती हैं और रो रो के कहती हैं भैया मुबारक हो, बड़े प्यारे जंजीर मार आए हो, आ रख मेरे सर पे कुरान। ये रोती हुई कौम पीट इसलिए रही है, जब सज्जाद की पुश्त जख्मी हुई थी सकीना के हाथ बंधे हुए थे, रो रो के कहती थी सज्जाद काश बहन के हाथ आजाद होते, मैं दोनों हाथ तेरी पुश्त पे रख देती। दोनों हाथ तेरी पुश्त पे रख देती, ज्यादा ना सही आधे ताजियाने तो तेरे हिस्से के बहन खाती। बस बड़ा रो चुका तू, थकना नहीं है, बिल्कुल नहीं थकना। दो जुमले मसाइब के जिनका पुरजोर मुझे हुक्म है, अज़ादारों ने वास्ता इतना बड़ा दिया है, पढ़ना मैं कुछ और चाहता था, लेकिन सुबह से फ़ोन मैसेजेस वास्ते इतने दिए हैं ना, वो दो जुमले सिर्फ पढ़ूंगा। जिथा लथ है उथा कुट्ठा नहीं, कर मातम की तैयारी। कितना वक्त रह गया तेरे पास? क्यों सोच के रोते हो? जब तू पैदा ही रोने के लिए हुआ तो रो। अल्लाह दर्जात बुलंद करे। जी मैं नौकर हूं, हाथ ना जोड़, हाथ ना जोड़। कल मैं बताऊंगा कातिल की बेटी ने मिन्नतें कैसे की हैं। अल्लाह तुम्हारे जवानों की ज़िंदगी दराज करे। बाबा सैयद साबिर शाह मरहूम फरमाया करते थे, जिथा लथ है उथा कुट्ठा नहीं, जिथा कुट्ठा है उथा दफन नहीं होया। अब जितने करबला के ज़ाहिर बैठे हो गवाही देना, गिरा है नहरे अलकमा के किनारे, मस्जिद साहिब ज़मान बनी हुई है, वहाँ से लेके मक्तल तक का फासला सारे जानते हो। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कल अगर ज़िंदगी रही तो। रोने वालों आज पढ़ना चाहता हूँ हुसैन मक्तल से मदफन तक कैसे पहुँचा है। ये फासला पता कितना है? जितने अदादार बैठो गवाही देना, ये फासला है सिर्फ 17 कदम का। मुझसे सवाल करो हुसैन ने ये 17 कदम कैसे सफ़र किया? रोने वालों ये करबला का गरीब नहीं चला, हुसैन की लाश चली थी। मातमकार के रोना मातमी की शान है। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। सैयदो गैर सैयदो, पता किस वक्त हुसैन की लाश चली थी? रोने वालों उस वक्त चली थी जब माँ ज़हरा उधार लेने आई थी।
سینہ دکھے تو پھر نہ ماتم کرو، جن کا سینہ اور ہاتھ ہے، شیعہ بھی ہے، عزادار بھی ہے، پھر ماتم کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ کوئی ترتیب نہیں ہے ماتم کی، سر پہ ہاتھ آئے تو سر پہ مارنا ہے، زانوں پہ آئے تو زانوں پہ مارنا ہے، سینے پہ آئے تو سینے پہ مارنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جنازے پڑے ہوتے ہیں نا، وہاں ماتم ترتیب سے نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ پرسہ شام کے قیدی کو دینا، لفظ مجھ سے سن لو، اور رونے والو اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ پتہ کس وقت ماں زہرا ادھار لینے آئی ہے عزاداروں؟ اس وقت آئی ہے جب جمال ملعون کمر بند لوٹنے آیا۔ سورہ کی ادب کے 2 مصرے یاد آ گئے ہیں، بلال بھائی پڑھ دوں؟ 2 مصرے سورہ کی ادب کے عزاداروں، 2 مصرے۔ پردہ داروں کو بھی ماتم کی دعوت دینے جا رہا ہوں، جتنے عزادار بیٹھے ہو ہر سر پہ ہاتھ آنا چاہیے۔ سورہ کی مدہ نے پڑھا تھا، اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ کربل دے شہدی لاش اتے اجا بہن غریب نہ ہی آئی۔ اگلی سطر نہیں، کوئی خنجر ہے ماتمی کے کلیجے پہ چلے گا۔ انہوں نے پڑھا اجا بہن غریب نہ ہی آئی، بے غیرت شام دے وسدیاں نے چالاش تے لوٹی پائی۔ تیرا 12واں امام پانی نہیں، خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام اس مظلوم پر جس کے جسم کو لوٹ لیا گیا۔ الذی جسمہ عریان و بدن سہکان۔ فکرے کا ترجمہ کر دوں؟ عزاداران مظلوم کربلا، حقیقی ترجمہ میں نہیں کر سکتا، نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے۔ 12واں پڑھے علی کی بیٹیاں سنیں، صرف ایک اشارہ کر کے جاؤں گا۔ جسم لوٹا گیا حسین کا، کوئی امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی ابا لوٹ کے لے گیا، کوئی قبا لوٹ کے لے گیا، کوئی نالین لوٹ کے لے گیا۔ لا رکھ، قرآن سر پہ رکھ کے لفظ تیرے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ الذی بدن سہکان، اللہ درجات بلند کرے۔ قبلہ سید نسیم عباس رضوی صاحب کے کربلا گام شاہ میں وہ یہی فکرے پڑھ رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سید کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قبلہ آپ عالم دین ہیں، ہماری ابتدائے ذاکری ہے، سب کا آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں سہکان کسے کہتے ہیں؟ آغا صاحب نے منہ پہ ماتم کر کے کہا بیٹا صحیح ترجمہ کر دوں یا یہ خود مر جائیں گے یا مجھے ماریں گے؟ صرف اشارہ کرتا ہوں، شام غریباں پتہ نہیں چلتا تھا کربلا کی ریت کون سی ہے، حسین کا گوشت کون سا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے۔ کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی، رو رو کے کہتی تھی او آرام سے دوڑو، تمہارے سموں میں میرا بچہ پھنسا ہوا۔ کر ماتم کی تیاری۔ امتحان نہیں لینا تیری محبت کا، آج مسائل پڑھنے ہیں۔ پتہ کس وقت یہ جمال ملعون کمر بند لوٹنے؟ صدقے ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم بسم اللہ، یہی حق بنتا ہے، چیخے مار کے رویا کرو۔ چھٹے امام کے گھر میں مجلس تھی، ابو بصیر منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ چھٹے امام سے برداشت نہ ہوا، جلدی سے ابو بصیر کے ہاتھ سے رومال کھینچا۔ آوازی ابو بصیر میری جد پہ رو رہے ہو، پھر یہ منہ رومال پہ رکھ کے کیوں روتے ہو؟ آوازی مولا کیسے رہوں؟ سید کی آوازی ویسے رو جیسے دادی زہرا جنت میں بال کھول کے روتی ہے، ویسے رو جیسے جوان کی لاش پہ بوڑھی ماں بسم اللہ بسم اللہ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں۔ اور سیدو غیر سیدو، پتہ ہے جمال ملعون کس وقت کمر بند لوٹنے آیا ہے؟ اللہ حاجی زیگم صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آ گئے ہیں۔ چلے 2 جملے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ سیدو غیر سیدو، یہ کوئی عام کمر بند نہیں تھا، یہ جناب سجاد کے ننیال والوں نے امام حسین کو تحفے میں دیا تھا۔ بڑے قیمتی ہیرے جواہرات اس کمر بند پہ لگے ہوئے تھے۔ کربلا تک آتے آتے ایک منزل آتی ہے عزیب الحجانات، یہاں پہنچ کے نماز کا وقت ہوا ہے۔ پہلے یہ جمال ملعون حسین کے ساتھ شامل تھا، اور ہونے والوں نماز کا وقت جو ہوا ہے نا،
حسین نے کمر بند اتار کے جمال کے ہاتھ پہ رکھا اور حسین تجدید وضو میں مصروف ہوئے. جتنی دیر حسین وضو کرتے رہے یہ بے غیرت کمر بند کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا. وضو سے فارغ ہوئے دلوں کے راز جاننے والا امام آواز دے کے کہتا ہے اچھا لگتا ہے تو اب لے لے. ماتم کر عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. سیدو غیر سیدو جمال ملعون آیا ہے نا حسین کی لاش پہ. غریب کی آواز ہی اچھا لگتا ہے تو اب لے لے. شام غریبہ میری لاش لوٹنے نہ آنا. حاج صاحب فرما رہے ہیں کہ حسین کے مصائب نہ پڑھ. قبلہ آپ دعا فرمائیں کل حسین کے مصائب حسین کی ماں نے کوئی علیحدہ عطا کیے ہیں. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. سیدو غیر سیدو یہ بے غیرت آیا ہے نا حسین کی لاش پہ. اسے وہ کمر بند یاد تھا. کوئی ابا لوٹ کے لے جا رہا تھا, کوئی امامہ لوٹ کے لے جا رہا تھا, کوئی حسین کے نالین لوٹ کے لے جا رہا تھا. کمینے کو وہ کمر بند جو یاد آیا ہے نا, اور رونے والوں یہ حسین کی لاش پہ آیا ہے کمر بند لوٹنے کے لیے. اللہ کرے مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. یہ کمینہ حسین کے پاس ایسے بیٹھا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. اور سیدو خیر سیدو ایک ہاتھ اس نے کمر بند کی گانٹھوں پہ رکھا ہے. حسین کا کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی حیا کر میری لاش عریان نہ کر. کل میری لاش پہ میری بیٹیوں نے آنا ہے. اور رونے والوں اس حرامزادے نے حسین کا ایک ہاتھ ہٹایا, پھر غریب کا دوسرا ہاتھ آیا. اور رونے والوں یہ آدھا گھنٹہ کوشش کرتا رہا, کبھی حسین کا دایاں ہاتھ ہٹاتا, کبھی بایاں ہاتھ ہٹاتا. ماتم ایسے کرنا جیسے حسین کی ماں چاہتی ہے. اور سیدو خیر سیدو یہ آدھا گھنٹہ کوشش کرتا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد کربلا کے میدان میں اس حرامزادے نے ایسی حرکت کی ہے, زمین کربلا میں زلزلہ آیا ہے. مجھ سے سوال کرو کیا کیا ہے؟ بے غیرت نے ایک پتھر اٹھایا, ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا اٹھایا. مجرم ہے وہ بندہ جو اب 9 محرم کو ماتم نہیں کر سکتا. اور سیدو خیر سیدو نیچے اس نے پتھر رکھا, اوپر حسین کا ہاتھ رکھا, اوپر سے ضربے مارنا شروع کی. اور رونے والا حسین کا یہ ہاتھ قلم ہوا, حسین کا یہ ہاتھ قلم ہوا. اور رونے والے علی کی بیٹیاں ماتم کر رہی ہے. اکبر کی آواز آئی چاچا غازی میرا بابا اکیلا رہ.